بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو کروڑوں مسلمانوں کے دنوں کی دھڑکن تھا۔ وہ بر صغیر کا عظیم مسلم قائد اور رہنما، جس نے انگریز سرکار کی غلامی سے نجات اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد مملکت کے خواب کو عملی تعبیر کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی خاندانی، ازواجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے قدیمی علاقے کھارا در کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام جناح بھائی پونجا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت، مریم، احمد علی، بندے علی، شیریں اور فاطمہ جناح شامل تھیں۔ ساتوں بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑے تھے۔ لنکن ان سے بیرسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل خود کو رجسٹرڈ کروایا اور 1896 میں اپنی عملی زندگی کا آغاز لندن گرائم ٹریڈنگ کمپنی میں اپرینٹس شپ سے کیا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ قائد اعظم سن 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ پروفیسر اسٹنلے ولپرڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھائے۔ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز بمبئی میں گوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گراؤنڈ شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کے خاندانی کاروبار سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی۔ برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی دیر قائم نہ رہ سکی اور ان کے برطانیہ جانے کے فقط 6 ماہ بعد ہی ایمی جناح کا انتقال ہو گیا۔ لندن جانے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی۔ 1895 میں لندن سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر فقط 19 برس تھی۔ ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بمبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور بہت کم وقت میں ہی نامی گرامی وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک وکیل کی شہرت حاصل کرنے پر معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر کی توجہ محمد علی جناح کی جانب ہوئی، اور اس طرح 1905 میں بال گنگادھر نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کری۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی حمایت کی، شاید کہ اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر افسوس ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیے۔ 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہی وہ سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے۔ ہندوستان میں بہت جلد ہی مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ ایمی بائی کے بعد 1918 میں ایک پارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی کی، جو قبول اسلام کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی، جن سے ان کی ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس آزادی کے مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح
1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان مسلم لیڈرز میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ 1940 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ ہندو اور مسلمانوں کی اس جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد نے بھی دم توڑ دیا، اور یہ بات کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، زیرک، دور اندیش اور دانا قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں ہی فلسطین کو درپیش خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ممکنہ یہودی ریاست کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی تھی، اور غالباً بر صغیر میں وہ اس وقت سب سے طاقتور آواز تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش کرنے پر امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، یہ نہایت ہی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار، ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ قیام پاکستان کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم فلسطین کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے بانی پاکستان نے بی بی سی کے نمائندے کو بتایا کہ بر صغیر کے مسلمان تقسیم فلسطین کے متعلق اقوام متحدہ کے ظالمانہ، ناجائز اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف شدید ترین لب و لہجے میں احتجاج کرتے ہیں۔ ہماری حس انصاف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فلسطین میں اپنے عرب بھائیوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں۔ اسرائیل کے ناجائز قیام کے وقت انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم قائد اعظم محمد علی جناح یا بابا قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے کوئٹہ کے نزدیک زیارت چلے گئے، اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو بانی پاکستان کے حالات زندگی پر مشتمل ہماری یہ مختصر مگر جامع ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔